پرائم منسٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ فرسٹ پوڈ کاسٹ ہے آپ کا. اس سے پہلے آپ نے انٹرویوز تو بے شمار دیے ہیں, اس طرح سے کسی پوڈ کاسٹ میں ہم شریک نہیں ہوئے. اور آپ کا اس شکل میں کبھی نہیں بیٹھا. سر یہ آپ ابھی ڈائری پہ کچھ لکھ رہے تھے, میں نے کہا آغاز یہیں سے کرتے ہیں. آپ سے پہلے ایک صاحب یہاں سے گئے ہیں تو وہ بتایا یہ جاتا ہے کہ صرف ڈائری لے کر گئے تھے. تو سر آپ جاتے ہوئے کیا لے کر جا رہے ہیں؟ میں تو 16 مہینے کی جو یادیں ہیں وہ لے کے جا رہا ہوں. میں نے ان 16 مہینوں میں جو مشکلات معاشی اور مالی اور سیاسی اور سفارتی جو چیلنجز دیکھے ہیں وہ میرے 38 سالہ کیریئر میں مجھے کبھی اس طرح کے سخت حالات کا واسطہ نہیں پڑا. تو سر یہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر پہلے جو چیئرمین پی ٹی آئی تھے تو وہ ڈرائیو بھی کرتے تھے جب باہر سے لوگ آتے تھے, اور آپ کی پتہ نہیں پرانی دوستیاں کام آئی ہیں یا کیا ہے, آپ کی فرینکنیس بھی لوگوں کے ساتھ زیادہ ہے, فارن پالیسی بھی بہتر ہوئی ہے ان 16 ماہ. کس طرح سے کیا؟ یعنی یہ پرانی دوستیاں کام آئیں یا آپ کو تو زبانیں بھی کافی آتی ہیں, جہاں جاتے ہیں آپ ان کی زبان بھی بولتے ہیں؟ جی میں الحمدللہ زبانیں میں نے کالج کے زمانے میں نے سیکھی تھی. اچھا. تو وہ یقیناً جب میں کاروبار میں تھا تو کاروبار میں وسعت دینے کے لیے وہاں پر وہ زبانیں بڑی کام آئیں. کون کون سی؟ آج سفارتی تعلقات کو بہتر بنانے میں اور پاکستان کے مفاد کو تقویت پہنچانے کے لیے یہ زبانیں یقیناً بہت کام آئی ہیں. اور کون کون سی زبان سر آپ کو آتی ہے؟ میں نے جرمن زبان 1971-72 میں جرمن لینگویج اسکول میں سیکھی تھی. اچھا. اس کا نام تھا گوئٹے انسٹیٹیوٹ. جی بالکل. میں نے عربی زبان 1973-74 میں دبئی میں سیکھی تھی. دبئی میں ایک عربی لینگویج کا اسکول تھا, وہاں پر میں نے عربی زبان سیکھی تھی. پھر جب میں جلاوطنی میں گیا میاں صاحب کے ساتھ, ہمارا سارا خاندان, تو وہاں جدہ میں ایک سوڈانی ہمارے استاد تھے, وہ ان سے پھر میں نے عربی زبان میں مزید ان سے تعلیم حاصل کی. جو روسی زبان کا مجھے بہت تھوڑا سا ورکنگ نالج ہے, اس لیے جب میں کاروبار میں تھا تو رشیا میں بہت جایا کرتا تھا. تو روسی ہمارے فیکٹری میں آ کے کام بھی کرتے تھے, انجینئرز. تو ان کے ساتھ پھر مجھے یہاں پر بھی لاہور میں اپنی فیکٹری میں, اور تو اس سے پر ورکنگ نالج مجھے تھا. لیکن جو زبانیں میں نے جو سیکھی وہ لینگویج کورسز جو کیے وہ عربی اور جرمن کے. یہ آپ پہلے اپوزیشن لیڈر بنے, پھر 3 مرتبہ وزیر اعلیٰ, یہاں پہ بھی اپوزیشن لیڈر, پھر وزیر اعظم. تو یہ قدرت آپ کو پہلے مشکلات دیتی ہے اور پھر اقتدار دیتی ہے. آپ زندگی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ پھول جو ہے وہ کانٹوں کے بغیر پیدا تو نہیں ہوتا. اس کی جو خوشبو ہے وہ تبھی مہکتی ہے پورے باغ کو, محلے کو, وہ جب وہ کانٹوں بھرے سفر سے گزرتا ہے. تو شاید یہی وجہ ہے کہ میں پہلے لیڈر دی اپوزیشن بنا, اور لیڈر دی اپوزیشن بننے سے پہلے میں جیل بھی گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کو ایسا منظور تھا. لیکن مشکلات کا سامنا کر کے صبر اور ہمت دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو ان سب کو ملا کر اگر دیکھا جائے تو اس میں سے بہت کچھ سیکھنے اور سبق حاصل کرنے کو ملتا ہے. اور میں نے یہی دیکھا, اور میرے والد محترم نے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, ہمیں بھائیوں کو, خاندان کے افراد کو یہی سکھایا کہ محنت کرو, محنت کرو, اللہ تعالیٰ اس کا پھل ضرور عطا فرماتا ہے. تو میں اس کو ایز اے آرٹیکل آف فیتھ سمجھتا ہوں, اور زندگی میں یہی راستہ اپنایا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. مشکلات آتی ہیں اور ہمت نہیں ہارنی چاہیے, اور راستے پر اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. بختر بند گاڑیاں, جیلیں,
تھکے، بلکہ میں نے کورٹس میں خود کور کیا آپ کی پیشیوں کو. اس سب کے بعد جب آپ جیل کی رات میں جاتے تھے ادھر، تو کبھی سوچا کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں گا پاکستان کا؟ نہیں، کبھی نہیں سوچا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے. البتہ یہ اس زمانے میں حضور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے تھے کہ یہ وقت کٹھن ہے، مشکل ہے، ہم ناتمام خطا کار انسان ہیں. اے اللہ ہمیں ہمت دے رکھے کہ ہمارا کہیں پاؤں میں لغزش نہ آ جائے. وہ رب نے بڑا کرم کیا، چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں، چاہے میری حقیر ذات ہو، یا میرے خاندان کے افراد، یا میری پارٹی کے افراد، سب کو رب تعالیٰ نے یہ ہمت دی. اور چونکہ یہ سب بے گناہ تھے، ان سب نے پاکستان کی بڑی خدمت کی تھی، لہٰذا رب تعالیٰ نے ان سب کو بہت ہمت عطا فرمائی، اور ہم خدا کے فضل و کرم سے سرخرو ہوئے.